ایک سچا مسلمان کا امتحان احمد ایک ایماندار لڑکا ہے۔ ایک دن اسے جھوٹ بول کر فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، مگر وہ سچ بولتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آخرکار اللہ اسے اس سے بھی بہتر انعام دیتا ہے۔ حضرت عمر کا انصاف۔ حضرت عمر کے زمانے میں دو لوگ جھگڑتے ہیں۔ دونوں اپنا مسئلہ لے کر حضرت عمر کے پاس آتے ہیں۔ وہ بغیر کسی طرفداری کے انصاف کرتے ہیں، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب۔ مسجد کے بچے کی دعا۔ ایک چھوٹا بچہ ہر روز مسجد جاتا ہے اور خاموشی سے دعا مانگتا ہے۔ ایک دن اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کے بیمار والد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی ایک شام، ایک غریب خاندان روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں رکھتا۔ اتنے میں ایک مہمان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے اسے وہیں بھیجا ہے۔ وہ کھانا لے کر آتا ہے اور سب مل کر افطار کرتے ہیں۔ حضرت بلال کی عظمت۔ بلال پر بہت ظلم کیا جاتا تھا کیونکہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، مگر وہ صبر اور ایمان پر قائم رہتے ہیں اور آخرکار انہیں عزت اور بلند مقام ملتا ہے۔ ایک تسبیح کا اثر۔ ایک بوڑھی عورت ہر وقت تسبیح پڑھتی ہے۔ لوگ ہنسی اڑاتے ہیں۔ ایک دن اس کے بیٹے پر مشکل آتی ہے اور اس کی تسبیح کی برکت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انجانا مسافر اور ایک روٹی۔ ایک غریب آدمی کے پاس صرف ایک روٹی ہوتی ہے، مگر وہ بھوکے مسافر کو دے دیتا ہے۔ کچھ دن بعد اللہ اسے کئی گنا زیادہ رزق دیتا ہے۔ صادق اور امین۔ حضور پاک بچپن ہی سے سچ بولتے اور امانت دار ہوتے تھے۔ لوگ انہیں صادق اور آمین کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کا یہ اخلاق بعد میں اسلام کے پھیلاؤ میں بہت مددگار بنتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں بدلی ہوئی زندگی۔ ایک نوجوان غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ ایک دن وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے جو اس کے دل کو چھو جاتی ہے۔ وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی بدل لیتا ہے۔ جھوٹ کا انجام۔ ایک بچہ چھوٹا سا جھوٹ بولتا ہے اور سب ٹھیک لگتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ جھوٹ بڑے مسئلے میں بدل جاتا ہے اور بچہ سمجھتا ہے کہ سچ بولنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی مدد کا بدلہ۔ ایک نوجوان سڑک پر گرے ہوئے ایک بوڑھے کی مدد کرتا ہے۔ سالوں بعد وہی بوڑھا ایک بڑی کمپنی کا مالک نکلتا ہے اور اس نوجوان کو اچھی نوکری دیتا ہے۔ مسجد میں گمشتہ جوتا۔ ایک بچہ مسجد میں جوتا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر امام صاحب اسے سمجھاتے ہیں کہ اخلاق، صبر اور امانتداری سب سے بڑی چیزیں ہیں۔ عید کا تحفہ۔ عید کے دن ایک امیر بچہ نئے کپڑوں اور کھلونوں میں خوش ہوتا ہے۔ پھر اسے ایک غریب دوست نظر آتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں۔ وہ اپنے کپڑے، کھلونے اور مٹھائی اس کے ساتھ بانٹتا ہے۔ حضرت یوسف کا صبر۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ غلام بنائے جاتے ہیں، قید بھی ہوتی ہے، مگر وہ ہر حالت میں صبر کرتے ہیں اور اللہ انہیں بادشاہی دیتا ہے۔ جنت کی چابی۔ ایک بچہ روز اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ایک دن اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا، تم نے جنت کی چابی حاصل کر لی ہے۔